الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحل الله البيع وحرم الربا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد. میرے محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، دنیا کا ہر انسان دو نظام میں گھرا ہوا ہے. دو نظام نے ہر انسان کو گھیرا رکھا ہے. ایک نظام وہ نظام خاندان کہلاتا ہے. دوسرا نظام تجارت کہہ لو، نظام کاروبار کہہ لو، نظام روزگار کہہ لو. یہ دو نظام ہے کہ ان دونوں نظاموں میں سے ہر ایک کے ساتھ ہر انسان کا تعلق ہے. یعنی گھریلو زندگی اور دوسری کاروباری زندگی. اور ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق ان دونوں نظاموں میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے اور ان دونوں نظاموں سے وہ راحت پانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا گھریلو نظام بھی اچھا ہو کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، اور میرا روزگار بھی اچھا ہو کہ مجھے اس میں کوئی پریشانی نہ ہو، تاکہ میری جان بھی محفوظ رہے، میرا مال بھی محفوظ رہے. اور دنیاوی اعتبار سے نہ میں کسی کی جان کا محتاج بن سکوں، نہ کسی کے مال کا محتاج بن سکوں. ہر انسان ان دو نظاموں کو بہتر کرنے کی دوڑ لگا رہا ہے. لیکن جب تک گھر کے لیے جو نظام بنا ان نظام کے اصول اور ضوابط پر نہیں چلیں گے تو نظام درست نہ ہوگا. اسی طرح کاروباری نظام ہے، لین دین ہے، ذاتی کام ہے یا کسی کے پاس نوکری کر رہے ہیں، جب تک اس کے اصول پر بھی نہیں چلیں گے تو اس نظام سے بھی نفع اور فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا. تو اصول ضروری ہیں ہر کام میں اصول ضروری ہیں. اصول سے ہٹ کے چلیں گے نفع والی چیز سے بھی نقصان ہوگا. اب اصول بنانے والے کون ہیں؟ یہ دو نظام خاندان اور نظام کاروبار. ان دونوں کے لیے اصول بنانے والے اور بنا کر اس پر چلنے والے اور عملاً پوری دنیا کو وہ نظام دکھانے والے کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، اگر گھر میں خوشحالی چاہیے تو یہ نظام لاگو کرو، اور اگر کاروباری ترقی، کاروباری عروج، کاروباری مصیبتوں سے بچنا ہے اور ترقی اور عزت پانی ہے اور عروج پانا ہے تو یہ نظام اختیار کرو جیسے ہم نے کر رکھا ہے. عملاً ہم نے کر رکھا ہے اور تمہیں نظر بھی آ رہا ہے کہ ہم گھریلو اعتبار سے بھی خوش ہیں اور کاروباری لحاظ سے بھی خوش ہیں. گھر کے اعتبار سے بھی خاندانی نظام میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں اور معیشت کے اعتبار سے بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں. یہ اصول بنانے والے، اصول بتانے والے اور اصولوں پہ چلنے والے وہ ایک ذات ہے. اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس کے ہم مثل، اس کے برابر اور ان جیسا تو درکنار. یہ سوچ رکھنا بھی بیکار، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ جہنم کا حقدار اور جنت سے بیزار کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مثل ہیں. میرے نبی کے مثل کوئی نہیں، نہ ہمسر، نہ برابر، نہ ان جیسا. ہاں، میرے نبی کی صفات ایسی ہیں کہ ان صفات کا کوئی مقابل نہیں ہے، ان صفات کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ان صفات کے کوئی برابر نہیں ہے، ان صفات کے بالکل مثل کوئی نہیں ہے. میرے نبی کو اللہ نے بے شمار صفات عطا رکھی ہیں اور دے رکھی ہیں. ان میں سے دو صفت، ایک صفت عقل اور دوسری صفت علم.
اب میرے نبی کا علم کیسا ہے اور میرے نبی کی عقل مبارک کیسی ہے؟ وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا اس کی مثال، اور جو میرے نبی کے علاوہ تمام انسانوں کو نبیوں رسولوں سمیت جنات اور فرشتوں سمیت اللہ نے جو علم عطا فرمایا اس کی مثال۔ وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات کو نبیوں سمیت اللہ نے علم عطا فرمایا اس علم کی مثال ریت کے ایک ذرے کی ہے، ریت کے ایک ذرے کی ہے۔ سارے دنیا کے انسانوں کا علم، جنات کا علم اور فرشتوں کا علم، نبیوں اور رسولوں کا علم، سارا علم اکٹھا کر لو، اس کی حیثیت ایک ریت کے ذرے کے برابر۔ اور جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا اس علم کی مثال ریت کے صحراؤں جیسی ہے، ریت کے صحراؤں جیسی ہے۔ تو سب سے بڑے علم والے کون؟ بولو بھائی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری صفت عقل کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ اللہ نے جب عقل کو پیدا فرمایا تو عقل کے اللہ نے 100 حصے فرمائے۔ کتنے بھائی؟ عقل کے 100 حصے۔ ان عقل کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ لیا، صرف ایک حصہ لے کر اللہ نے تمام انسانوں پر، تمام فرشتوں پر، تمام جنات پر اور تمام چرند پرند درند پر، جتنے بھی جاندار تھے، انسان کی شکل میں ہو یا جانور کی شکل میں، جن کی شکل میں ہو یا فرشتوں کی شکل میں، پرند کی شکل میں ہو یا درند کی شکل میں، نبی کی شکل میں ہو یا رسول کی شکل میں، اللہ نے ساری مخلوق پر وہ عقل کا ایک حصہ تقسیم فرمایا، اور عقل کے 99 حصے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ تو بتاؤ بھی سب سے زیادہ عقل مند کون؟ اونچی بولو بھائی، سب سے زیادہ علم والے کون؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اصول اور قانون بنانے والے کے لیے صاحب علم ہونا اور صاحب عقل ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی علم والے نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی عقل والا نہیں، لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ زندگی گزارنے کے لیے چاہے خاندانی نظام ہو یا کاروباری نظام ہو، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصولوں پر چلے بغیر نہ خاندان میں خوشحال ہو سکتے ہیں، نہ کاروبار میں خوشحال ہو سکتے ہیں، نہ خاندان میں ہم سکون پا سکتے ہیں، نہ کاروبار کے ذریعے سے ہم سکون پا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اصول محمد مصطفیٰ اور نظام محمد مصطفیٰ پہ چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ اللہ کی قسم دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جیسے قیامت کے دن 2 مقام ہے نا، یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری کوئی جگہ ہے؟ کوئی جگہ نہیں۔ اسی طرح خاندانی نظام اچھا کرنا ہے، کاروباری نظام اچھا کرنا ہے تو صرف ایک راستہ، اس راستے کا نام محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضور کے بنائے ہوئے اصولوں کے بغیر نہ کاروبار اچھا ہو سکتا ہے، راحت والا ہو سکتا ہے، سکون والا ہو سکتا ہے، نہ گھر کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہماری بات پہنچی تھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 12 سال ہوئی۔ سیرت چل رہی ہے نا، علم میں ہے نا بھائی، سب کے بھول نہ جانا بھائی۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک بڑھ رہی ہے، جیسے پھول کھلنا شروع ہوتا ہے نا جی، اس کی خوشبو بکھرنا شروع ہو جاتی ہے، جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے اس کی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جوں بڑے ہو رہے ہیں تو میرے نبی کے صفات کا نور پوری دنیا کو منور کر رہا ہے، میرے نبی کے اخلاق اور صفات کی رحمتیں اور برکتیں اللہ پوری دنیا میں بکھیرتا جا رہا ہے۔ جو عمر بڑھ رہی نور کی روشنی بڑھ رہی، جو عمر بڑھ رہی صفات کی رحمتیں اور برکتیں بھی بڑی ہو رہی، یہاں تک کہ چلتے چلتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہو گئی۔ 25 سال کی عمر میں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ چکے ہیں۔ اب میرے نبی کی ذات کا کیا حال ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ کافروں کے نگاہوں میں ابھی نبوت کا اظہار نہیں ہوا، نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ پورے مکہ میں ایک ہی نام
ایک ہی چرچا اور ایک ہی اسم مبارک سب کی زبانوں پہ چلتا ہے کہ باہر سے کوئی آدمی آ کر اگر مکہ والوں سے پوچھتا ہے اے مکہ والو بتاؤ تم میں سب سے بڑا سچا کون ہے، بتاؤ تم میں سب سے بڑا سچا کون ہے، بتاؤ تم میں سب سے بڑا امانت دار کون ہے، بتاؤ تم میں سب سے زیادہ دیانت دار کون ہے، بتاؤ تم میں سب سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کون ہے، بتاؤ تم میں سب سے زیادہ خیر خواہ کون ہے، بتاؤ تم میں سب سے زیادہ بے سہاروں کا سہارا کون ہے، بتاؤ تم میں سب سے زیادہ بے آسراؤں کا آسرا کون ہے، بتاؤ یتیموں کا غریبوں کا محتاجوں کا ملجا اور پناہ گاہ کون ہے، بتاؤ تم میں سب سے اعلیٰ اخلاق کس کا ہے، بتاؤ تم میں سب سے زیادہ شریف کون ہے، بتاؤ تم میں سب سے زیادہ ہمسایوں کی خبر گیری رکھنے والا کون ہے۔ تو اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، پورے مکہ والوں کی زبان پہ ایک لفظ ہوتا تھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان سے بڑھ کر اخلاق والا پورے مکہ میں نہیں، سچا پورے مکہ میں نہیں، سچا پورے مکہ میں نہیں، اور امانت دار پورے مکہ میں نہیں، اور دیانت دار پورے مکہ میں نہیں، اور غریبوں کا محتاجوں کا اور بیواؤں کا خیال رکھنے والا اپنا ہو یا غیر ہو، اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو پورے مکہ میں میرے نبی کی دو صفتیں بڑی مشہور، صادق اور امین، کہ سب سے بڑا سچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا امانت دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زندگی بھر کبھی جھوٹ نہ بولا، زندگی بھر کبھی بددیانتی نہیں فرمائی۔ وہ کہتے ہیں نا بھی جادو وہ جو سر چڑھ بولے، تعریف وہ جو دشمن بھی کرے، یہ دونوں جملے میرے نبی پر صادق آتے ہیں، باقی سب پر جھوٹ ہے، باقی سب فریب ہے بھائی، باقی سب فانی ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں یہ دو جملے میرے حبیب پاک علیہ السلام پر صادق آتے ہیں۔ کس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی تھی تو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے سارے کافروں کو جمع کیا اور اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اپنے غیروں کو جمع کیا، جو سارے بت پرست، سارے مشرک، سارے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، بتاؤ بھائی 40 سال تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، 40 سال، 40 دن نہیں، 40 مہینے نہیں، 40 دن، 40 سال زندگی گزاری ہے، میرے بارے میں کیا کہتے ہو، میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کافروں کی زبان یک ہو کے بولی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تجربہ کیا سچا آپ کو پایا ہے، جب بھی تجربہ کیا دیانت دار آپ کو پایا ہے، کہ آپ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو آ کے تم پہ حملہ کر کے تم سب کو نیست و نابود کر دے گا، تم سب کو قتل کر دے گا، کافروں کی سنو زبان حال سے میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی لشکر نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی مارنے والے نہیں، لیکن آپ نے کہا ہے تو ہم اپنی آنکھوں کو تو جھٹلا دیں گے، ہم آپ کو نہیں جھٹلا سکتے۔ اسے کہتے ہیں صادق، اسے کہتے ہیں امین، کہ آنکھیں بند کر کے جس پر اعتبار کر لیا جائے کہ یہ ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اسے صادق کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا صادق اس کائنات میں اگر گزرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دو صفتیں، صدق اور امانت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابو طالب کی کفالت میں تھے، غربت تھی، اللہ الصمد، 12 سال کی عمر میں میرے نبی علیہ السلام نے ابو طالب کے گھر کا راشن چلانے کے لیے مزدوری کی ہے، 12 سال کی عمر میں۔ اور زندگی انشاءاللہ آگے عرض کروں گا پورا تفصیلی واقعہ۔ تو یہ حالات تھے ابو طالب کے گھر کے، کہ 12 سال میرے نبی پاک علیہ السلام قریش کی بکریاں چرایا کرتے تھے چند پیسوں پر، کہ ابو طالب کے گھر کا خرچہ نہیں چلتا، چلو میں تھوڑی ان کی مدد کرتا۔ تو ابو طالب نے کہا اپنے بھتیجے سے، یعنی آپ علیہ السلام سے، کہ بھتیجے اس وقت مکہ میں سب سے مالدار اگر کوئی ہے تو وہ عورت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، سب سے زیادہ مالدار یہ ہیں، اور یہ اپنا مال لوگوں کو دیتی ہیں بطور مزاربت کے، وہ ملک شام لے کے جاتے ہیں، بیچتے ہیں، ان کو بھی نفع ہوتا ہے، پھر یہ ان کو مزدوری دے دیتی ہے۔
تو آپ کو تو پتہ ہے ہمارے ہاں تنگی ہے، آپ جا کے ان سے بات کریں کہ آپ کو لے کے جائیں، کہ آپ سے بڑھ کر کوئی صادق اور امین ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ بامروت آدمی کی دلیل ہے، بامروت آدمی کی دلیل ہے، خوددار آدمی کی دلیل ہے، کہ میں نہیں درخواست کروں گا، اور مجھے پتا بھی ہے کہ ان کو کسی آدمی کی ضرورت ہے، تو میری ضرورت ہوگی وہ آ جائیں گے، وہ مجھے پر پیغام بھیج دیں گی۔ ابو طالب نے بڑی منت کی آپ چلے جائیں، کہا نہیں نہیں چاچا میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، مجلس سے نکل گئے۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کا پتہ چل گیا، تو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی صادق اور امین ہے ہی نہیں، اور مجھے ضرورت بھی ہے، لہذا پیغام بھیجا کہ میرا مال آپ لے کے جائیں۔ لوگ جاتے ہیں میرا مال لے کر، آپ لے کے جائیں، اس کو مزاربت بولتے ہیں، اور میں آپ کو اور لوگوں سے دگنا نفع دوں گی، دگنا نفع دوں گی۔ ابو طالب کو بتایا، ابو طالب بڑے خوش، لیکن کہا بھتیجے مجھے ڈر بھی ہے کہ ملک شام تو جا رہا ہے۔ یہ دوسرا سفر تھا حضور نبی کریم علیہ السلام کا۔ ایک 12 سال کی عمر میں سفر ہوا تھا ابو طالب کے ساتھ، جب جرجیس بحیرہ راہب ملا تھا، تو دوسرا سفر 25 سال کی عمر میں ملک شام کا ہوا ہے۔ تو کہا مجھے ڈر بھی ہے کہ یہودی تیرے در پر ہیں، تیرے دشمن ہیں، کہیں تجھے قتل نہ کر دیں، لیکن میں کیا کروں، بھوک اور فاقہ بھی ہے، اس کا بھی کوئی حل کرنا ہے، جا تو اللہ کے حوالے۔ سفر شروع ہونے لگا تو اما خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر دیا، اور میسرہ کو تنہائی میں کہا سن، ان کے حکم کی کبھی نافرمانی نہ کرنا۔ اما خدیجہ کہہ رہی، اور ان کی جو بھی رائے ہو اپنی رائے ان کے سامنے پیش نہ کرنا، ان کی بات ہمیشہ ماننا۔ کہا ٹھیک ہے۔ سفر شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی جب مکہ سے نکلنے لگے دھوپ گرمی تھی، تو ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور میرے نبی کے سر پہ سایہ کر گیا، سارا مکہ حیران کہ کیا شان ہے اس محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بصرہ تک، ملک شام کا شہر ہے بصرہ تک وہ بادل میرے نبی کے سر پہ رہا تھا، سر پہ تھا۔ جب ملک شہر بصرہ پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا بہت بڑا، اس کا نام نستورہ تھا، یہ دوسرا راہب ہے۔ اس کے گرجے گاہ کے سامنے ایک درخت تھا، جا کے اللہ کے نبی نے وہاں پر اپنے قافلے کا پڑاؤ ڈالا، اور اللہ کے نبی وہاں سے اترے اور درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ جو درخت کے نیچے بیٹھے تو وہ نستورہ دوڑتا ہوا باہر آیا، تو اس لشکر سے پوچھنے لگا اس آدمی کے ساتھ کوئی ہے؟ میسرہ اٹھا، جی میں ان کے ساتھ ہوں۔ کہ یہ کون ہے؟ کہا جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے علاقے مکہ کے ہیں، اب بطور تجارت کے غرض کے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو وہ نستورہ کہنے لگا میسرہ سن، یہ اس امت کا آخری نبی ہے، میسرہ نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ ہمیں ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اس درخت کے نیچے جو بھی آ کے بیٹھے گا وہ اس امت کا آخری نبی ہوگا، اور اللہ کا یہ نظام چلا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر 600 سال کا عرصہ ہے، اس 600 سال کے عرصے میں اللہ نے اس درخت کے نیچے کسی کو بیٹھنے ہی نہیں دیا، کیونکہ یہاں محمد مصطفیٰ نے بیٹھنا تھا۔ کیا نظام! 650 سال کوئی درخت کے نیچے بیٹھے ہی نہیں۔ کہا یہ اس نبی کی نشانی ہے کہ اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہوں گے، اور یہ اس امت کا آخری نبی ہے۔ پھر دوڑتا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گیا، اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو دیکھا، پاؤں مبارک کو دیکھا، آنکھوں کو دیکھا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے تھے، لکیریں تھی سرخ رنگ کی۔ فرمایا محمد یہ ہمیشہ ایسے سرخ رہتی ہیں؟ کہا جی ایسے ہی سرخ رہتی ہیں۔ کہا اپنے کمر سے کپڑا ہٹائیے۔ کمر سے جب کمر سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگمگ کر رہی تھی۔ اسے فوراً میرے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور مہر نبوت کو چوما، اور میرے نبی کے قدموں کو وہ بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ محمد اللہ کے نبی اور رسول ہیں، کہ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا کہ اس درخت کے نیچے جو آ کے بیٹھے گا وہ اس امت کا آخری نبی ہوگا، حوض کوثر کا مالک ہوگا، شفاعت والا ہوگا، اور قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا ہوگا وہ یہ محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ نشانیاں تورات اور زبور و انجیل میں تھیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے نبی کے جسم مبارک میں موجود، وہ وہی میرے نبی کے نبوت کے اعلان سے پہلے میرے نبی کی نبوت پر ایمان لا چکا تھا۔
پھر خیر وہاں سے لشکر لیا، اب ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، شام کی طرف۔ لشکر لمبا تھا، سب سے آخر میں میسرہ، سب سے شروع میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ میسرہ کہتے ہیں کہ آخری میں 2 اونٹ تھے، وہ 2 اونٹ تھک کے بیٹھ گئے، بڑا زور لگایا، نہیں چل رہے، لشکر چل رہا ہے۔ میں دوڑا ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لشکر کے 2 اونٹ بیٹھ گئے، چل نہیں رہے، پتن کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی واپس تشریف لائے، اونٹ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے میرے اونٹ کے کمر پہ ہاتھ پھیرا اور کچھ الفاظ پڑھے، وہ اونٹ ایک دم اٹھے، جو سب سے آخر میں تھے سب سے آگے چل رہے تھے، سب سے آگے چل رہے تھے۔ کیوں؟ اونٹوں کو بھی پتا تھا کہ میری کمر پہ کون ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میں قربان اپنے نبی کی عظمت پر کہ جانور بھی میرے نبی کی عظمت کو پہچانتے ہیں، جانور بھی میرے نبی کا مقام اور شان اور عظمت پہچانتے ہیں کہ میرے کمر پہ ہاتھ پھیرنے والا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جب حجۃ الوداع اپنے حج میں 63 اونٹوں کو ذبح کر رہے تھے، 100 اونٹ منگوائے، اس میں سے 63 کو الگ کیا، پھر 10 کو الگ کیا، پھر ان 10 میں سے لائن لگائی اور پہلے کو آگے کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے اونٹ پہ چھری چلائی، جب پہلے اونٹ پر باقیوں نے چھری چلتی ہوئی دیکھی تو تاریخ میں کتابوں میں لکھا کہ ان اونٹوں میں لڑائی شروع ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی کہ پہلے میں نے محمد کے ہاتھ سے ذبح ہونا ہے، پہلے میں نے اس کے ہاتھ سے ذبح ہونا ہے، کہ چھری چلانے والا کون ہے۔ یہ جانور بھی جانتا ہے، یہ جانور بھی پہچانتا ہے، لیکن افسوس بھائی میں نے اور آپ نے نہیں پہچانا، معذرت کے ساتھ، ورنہ حضور کی ایک ایک ادا پہ ہم مر نہ جاتے، حضور کی ایک ایک سنت پر مٹ نہ جاتے، پوری کائنات ایک طرف ہو جاتی۔ اور میں نے یہی کہنا تھا، نہیں بھائی میرے نبی کی سنت ہے، یہ نہیں چھوٹ سکتی، کائنات چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے۔ یہ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کتنا سنت پہ چلنے والا ہے، پورا خاندان کہہ رہا ہوتا ہے یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ رواج، یہ سنت، یہ طریقہ، یہ رواج، یہ ہماری رواج ہے، ہم ایسے کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، پورا خاندان ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، میں نے اپنے حبیب کو ناراض نہیں کرنا۔ لیکن الٹ ہے، معذرت کے ساتھ حبیب ناراض ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو راضی رکھو، ان کو راضی رکھو۔ اللہ الصمد۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں پہنچے، ایک شخص کے پاس کھڑے ہوئے، لین دین شروع ہو گیا۔ لین دین میں اس نے بحث شروع کر دی، اور بحث کرتے کرتے کہنے لگا کہ نہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اگر آپ سچے ہیں تو لات اور عزا جو بڑے بت تھے ان کی قسم اٹھائیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، او بھائی میں تو کبھی ان کے قریب سے نہیں گزرا اور تو مجھے کہتا ہے میں ان کے نام کی قسم اٹھاؤں، لات اور عزا کے نام کی قسم اٹھاؤں، میں تو کبھی ان کے قریب سے نہیں گزرا۔ وہ دم پگھل گیا اور معافی مانگ کے کہنے لگا، بے شک آپ ہی سچے ہیں، کہ آپ کی بات حق اور سچ ہے، آپ امانت دار ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں جھوٹ بول رہا، میں بدیانتی کر رہا۔ معاملہ طے ہو گیا، آگے چل پڑا۔ میسرہ کو بلایا، جو خادم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کو اس دکاندار نے بلایا، کہا یہ کون ہے؟ کہا جی ہمارے مال بیچنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ دکاندار کہہ رہا ہے تجھے کیسے پتا؟ کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس میں یہ نشانیاں، وہ ساری میرے دماغ میں نقش ہیں، اور وہ ساری نشانیاں اس محمد کے جسم پر فٹ آ رہی ہیں، صادق آ رہی ہیں، پوری اتر رہی ہیں، لہٰذا یہ اس امت کا نبی ہے۔ تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سفر کا سبب اور ذریعہ کیا بنا بھائی؟ صداقت اور امانت، صداقت اور امانت بنی ہے۔ تو لہذا کاروباری نظام بہتر کرنے کے لیے کہ جس کاروبار سے میں پیسہ بھی کماؤں اور سکون بھی کماؤں اور خوشی بھی کماؤں اور راحت بھی کماؤں اور چین بھی کماؤں، ٹینشن نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کوئی لینا دینا نہ ہو، اور دل و دماغ پرسکون ہو، اور 2 وقت کی روٹی بھی میں سکون سے کھا سکوں، عزت کے ساتھ کھا سکوں، بھی بچوں میں بھی میں خوشی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ رہ سکوں، اس کا پہلا اصول بتا رہے ہیں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اے میری امت کے تاجروں، دکانداروں اور مزدوروں اور مالکوں اور ریڈی چلانے والے اور ملوں کو چلانے والوں، ملک چلانے والوں اور گلی محلہ چلانے والوں، پہلا اصول سنو کہ اپنے ہر عمل میں سچائی کو مد نظر رکھنا، صداقت کو سامنے رکھنا، سچائی کو اپنا شعار بنانا، سچائی کو اپنا معیار بنانا، سچائی کو اپنی نشانی بنانا، سچائی کو اپنی گھٹی میں بھر لینا۔ یہ تجارت تمہارے لیے سب سے زیادہ خیریں لے کر آئے گی۔ ہمارا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا بڑا تاجر ہوگا۔ جب اصول بدلا تو اللہ کی طرف سے حکم بدل گیا۔ جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے بھائی؟
اللہ اس چیز سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ جھوٹ کا دوسرا نقصان سنو، دل اور کانوں کی کھڑکیاں کھول کر، کہ جھوٹ کا دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تمہارے حلال پیسوں سے شروع کیا ہوا کام حرام کمائی کا ذریعہ بن گیا۔ جھوٹ سے حلال کام حرام کا ذریعہ بن گیا ہے۔ جھوٹ کا اتنا بڑا نقصان ہے۔ اور میں بڑا مطمئن ہوں کہ میرا کاروبار حلال ہے، حلال چیزیں میں بیچتا ہوں، حلال طریقے سے میں کاروبار کرتا ہوں، لیکن جو جھوٹ بولا وہ حلال حرام میں بدل گیا۔ کئی دوستوں سے سنا، اب تو یہ چائنا آنا جانا بند ہو گیا، تو کہتے بھی چائنا جاتے ہیں مال لینے کے لیے، تو کیا کرتے ہیں وہاں کے جو کافر ہیں ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ مال اتنی کوالٹی کا بنا دو، یہ مال اتنی کوالٹی کا، یعنی کیا مطلب؟ 1000 والی چیز 500 میں بنا دو، پاکستان میں 1000 کی ہی بکے گی۔ 1000 والی چیز ادھر 500 کی بنا دو، پاکستان میں 1000 کی ہی بکے گی۔ ایسا ہوتا ہے۔ یہ جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ بولو بھائی، بدیانتی ہو گئی۔ اللہ سمجھ۔ جب وہ کافر کہتے بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، کہتے یہ کھانا حرام ہے، آپ کا کھانا حرام ہے، تو پہلے کون سا حلال کام تو نے کیا ہے؟ دھوکہ دے دیا مسلمان کو اور ملاوٹ کر دی اپنے مال میں اور جھوٹ بول دیا مسلمان سے، اس وقت تمہیں حلال حرام کا پتہ نہیں چلا، کھانے میں تجھے حلال حرام کا پتہ چل گیا۔ واللہ کافروں کی طرف سے تانا آیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ بھئی معاملات میں تم گڑبڑ کر دیتے ہو، اس وقت تمہیں حلال حرام کا پتہ نہیں چلتا، ہمارے کھانے پینے میں تمہیں حلال حرام کا پتہ چل جاتا۔ تو جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان دوسرا یہ ہے کہ حلال کمائی حرام کا ذریعہ بنے گی۔ تیسرا نقصان جھوٹ بولنے کا، لوگوں پر زیادتی ہوگی، نہ حق ان کا حق مارا جائے گا، کم لینا تھا زیادہ لے دیا۔ اور سنو، میرے اور آپ کے جھوٹ بولنے سے جتنا بھی مالی اور جانی نقصان ہوگا سب کا میں اور آپ ذمہ دار ہیں۔ یہ سرکاری ٹھیکے آتے ہیں پلوں کے، سڑکوں کے، تو سرکار نے اپنی فیکٹری نہیں لگائی، یہ عام لوگوں سے مال لیتے ہیں۔ لوہا لے لیا، سیمنٹ لے لی، بجری لے لی اور ریت لے لی، یہ چیزیں عام لوگوں سے ہی لیتے ہیں۔ تو اگر میں نے 2 نمبر سیمنٹ دے دیا، سریا ہلکا دے دیا، پیسے پورے 1 نمبر کے لیے ہیں، وہ پل بن گیا اور وہ پل چند عرصے رہا، وہ کام نہ کھڑا نہ ہو سکا، قائم نہ ہو سکا، گر گیا، لوگوں کا مالی جانی نقصان ہو گیا، اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ آدمی جس نے ناقص مٹیریل دیا اللہ کے ہاں مجرم اور قاتل بن کے پیش ہوگا۔ مول صاحب ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں تو مال بیچ دیا ہے، ان کے مقدر میں ایسے تھا۔ اس کی مثال دوں، پہلے زمانے میں شیطان لوگوں کو نظر آ جاتا تھا، تو ایک شخص کو نظر آیا، اس نے کہا بدبخت سارا فسادی تو ہے۔ شیطان سے کہا سارا فسادی تو ہے۔ کبھی میں کیسے فسادی ہوں؟ کہا تیری وجہ سارا کام ہوتا ہے۔ کہا سمجھو میں تمہیں بتاتا ہوں، 2 دکانیں تھیں، ایک موچی کی ایک دودھ والے کی۔ تو اس نے کیا کیا، ایک شہد تھوڑا سا شہد لیا انگلی پہ اور یوں دودھ والے کی دکان کی دیوار پہ لگا دیا، بس اتنا کام اس نے کیا۔ کبھی کھڑا ہو جب تماشا دیکھ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شہد کے پاس چھپکلی آئی، اس دودھ والے کی بلی تھی، اس نے وہ چھپکلی پر چھلانگ ماری، اور موچی کا کتا تھا، اس کتے نے بلی کو دیکھا تو کتے نے بلی پہ حملہ کر دیا، وہ دونوں دودھ میں گر گئے، دودھ کا نقصان ہو گیا، دکاندار کا نقصان ہو گیا۔ اب وہ دکاندار پیچھے پڑ گیا موچی والے کے، تیرے کتے نے میرا یہ سارا کام خراب کیا۔ اس نے کہا تیری بلی کی وجہ سے یہ نظام چلا ہے۔ دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی، لڑتے 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 قتل و غارت تک بات پہنچ گئی۔ شیطان نے کہا دیکھو میں نے کیا کیا، میں نے تو کچھ نہیں کی۔ کہا بدبخت تو یہ چٹکی شہد کی نہ لگاتا تو یہ بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ تو ذمہ دار کس کو ٹھہراؤ گے، موچی کو کہ دودھ والے کو؟ سارے بولو بھائی، اسے تو چٹکی لگائی ہے، بنیاد وہ بنا ہے۔ اسی طرح کسی کا مالی جالی نقصان ہو گیا میرے ناقص مٹیریل دینے کی وجہ سے، تو میں بھی برابر کا مجرم ہوں۔ اس کی بنیاد کیا بنی؟ جھوٹ۔ اس کی بنیاد جھوٹ بنی ہے۔
اور مسلمان جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے اس کو وہ اپنی جو کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ کامیابی سمجھتا ہے، اپنی عقل مندی سمجھتا ہے۔ معیار ہی بدل گیا ہے۔ سچ پر آؤ، سچ پر آؤ، اللہ کی قسم سچ کا سب سے بڑا فائدہ، سچ کا سب سے بڑا فائدہ، سچ کا سب سے بڑا فائدہ کہ تمہارا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ سب سے بڑا سچ کا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کہ اللہ تیرے مال میں برکت ڈال دے گا۔ برکت دو طرح کی ہوتی ہے بھائی، سنو، 1000 تھا 2000 ہو گیا، یہ بھی برکت ہے۔ دوسری برکت جو میرے آپ کے سمجھ میں نہیں آتی کہ جو کام میرا 1000 میں ہونا تھا 500 میں ہو گیا، یہ بھی برکت ہے۔ اور اصل یہ برکت ہے کہ تھوڑی چیز سب کو پوری ہو جائے، تھوڑا مال سب کو کافی ہو جائے، اصل برکت یہ ہے۔ میں نے اکثر تاجروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، دکانداروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، زمینداروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، مولوی صاحب پچھلے سال 5 لاکھ کمایا تھا، آج 2 لاکھ نقصان ہو گیا۔ میں کیسے نقصان ہو گیا؟ جی اس سال 3 لاکھ کمایا ہے، 5 لاکھ نفع سے 2 لاکھ کم ہو گئے، 3 لاکھ نفع آیا ہے، گیا نہیں۔ تاجر اس پہ بھی روتا ہے کہ میرا نقصان ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں؟ یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں؟ تو پھر یہ جو 3 لاکھ آیا ہے اس میں اللہ برکت کیسے ڈالے گا؟ اس میں اللہ سکون کیسے ڈالے گا؟ اس سے اس کے سارے مسئلے کیسے حل ہوں گے کہ اس نے بنیادی ناشکری کی ڈال دی ہے۔ سنو بھائی، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو، کہا جس تجارت میں، جس بھی کام میں، تاجر ضروری نہیں، دکاندار ہے، مزدور ہے اور نوکری کرنے والا ہے، کہ جس کے کام میں 7 چیزیں ہوں گی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ اس کا کاروبار سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ مطہر اور سب سے زیادہ برکت والا ہے۔ 7 چیزیں اپناؤ باللہ کا واسطہ، 7 چیزیں۔ نمبر 1 کہ جس کاروبار میں سچائی ہو۔ نمبر 2 جس کاروبار میں امانت داری ہو۔ نمبر 3 جس کاروبار میں وعدہ پورا کیا جائے۔ نمبر 4 اپنی چیز بیچنی ہے، بے جا تعریف نہ کی جائے، جو اس میں کوالٹی نہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 5 کسی سے چیز لینی ہے، بے جا عیب نہ نکالو، جو اس میں عیب نہیں اس کو بھی بیان کرنا شروع کر دو۔ نمبر 6 کسی کو قرضہ دینا ہے، تمہارے اوپر تھا آ گیا، فوراً دے دو، فوراً دے دو۔ اور جس سے قرضہ لینا ہے اس کے پاس نہیں ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے اور مہلت مانگ رہا ہے، فرمایا اس کو مہلت دے دو۔ جس تجارت میں، جس کام میں یہ 7 چیزیں ہو گئی، میرے نبی پاک کا فرمان کہ یہ سب سے پاکیزہ تجارت ہو گئی، سب سے پاکیزہ تجارت ہو گئی۔ تو بھائی سب سے پہلی چیز لاؤ، سچائی لاؤ۔ دوسرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کیا تھی بھی؟ امانت داری، امانت داری، کہ امانت دار بنو، دیانت داری، بددیانتی نہ کرو۔ امانت کا کیا مطلب؟ کہ جو چیز آپ کے حوالے کی گئی یا جو کام آپ کے حوالے کیا گیا اس میں کمی پیشے کیے بغیر، ہیر پھیر کیے بغیر، ملاوٹ اور کمی زیادتی کیے بغیر وہ چیز ویسے کی ویسے آگے پہنچا دو، اس کام کو ویسے کہ ویسا پورا کر دو، اس کو امانت داری کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے نا ویل للمطففین، اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مزدور کو مزدوری پہ لیا گیا، اس کا وقت صبح 8 سے لے کر 5 بجے تک ہے، تو اس پہ یہ واجب اور فرض ہے کہ اس پورے ٹائم میں صرف وہ مزدوری والا کام کرے اور کوئی کام نہ کرے۔ جس نے ٹائم میں گڑبڑ کر دی اور کام میں گڑبڑ کر دی، یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، لاہور کے امیر تھے بھائی شبیر صاحب رحمت اللہ علیہ، بلال پارک میں ہوتے تھے، وہ ٹیلی فون ایکسچینج میں تھے، تبلیغ میں بڑا وقت لگا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ کے ہم اثر تھے، ساتھی تھے ان کے، اور پورے دنیا کی جو شورا تھی اس میں یہ رکن تھے۔ ان کی زندگی کا اصول صبح 8 سے لے کر 5 بجے تک دفتری ٹائم تھا، دفتری ٹائم تھا۔ اس دفتری ٹائم میں انہوں نے کبھی کسی کو اللہ اس کے رسول کے دین کی دعوت بھی نہیں دی تھی۔ نہیں بھائی یہ میں نے سرکار کو وقت دیا ہوا ہے، اس میں سرکار کا ہی کام کروں گا، کبھی دعوت بھی نہیں دی کسی کو۔
صرف کام اور کام. 8 سے پہلے اور 5 بجے کے بعد پھر کبھی دفتری کام نہیں کیا ہے تو اللہ کے رسول کا کام کیا. اسے کہتے امانت دار. بدیانتی کی سزا سنو, بدیانتی کی سزا سنو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے باہر نکلے. نہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, ان کے پاس لوگ آئے حج سے, مکہ میں تھے, کہ حضرت ہمارے ساتھ ایک آدمی آیا تھا, ذات و صفاح ایک علاقے کا نام ہے مکہ میں, وہاں اس کا انتقال ہو گیا. جنازہ ہم نے پڑھا دیا, قبر کھود رہے ہیں, اس کے لیے قبر کھودی تو ڈالنے لگے تو دیکھا پورے قبر کو کالے ناگ نے گھیرا ہوا ہے, پورے قبر میں کالا ناگ. ہم نے اس کو بند کر کے دوسری قبر کھودی, وہاں بھی وہی کالا ناگ. تیسری قبر کھودی, وہاں بھی وہی ناگ. ہم آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کیا کریں؟ فرمایا اس کا یہ ناگ عمل بد ہے, کوئی برا عمل اس نے کیا جس کی شکل میں اللہ نے ناگ کو اس کی قبر میں اتار دیا. تم پوری زمین بھی کھود دو گے, وہ قبر وہ جگہ ناگ سے خالی نہیں ہوگی, اس کو دفن کر دو. کا دفن کر دیا. حج کے بعد ہم اس کے گھر پہنچے, بیوی سے کہا اس کا کیا عمل تھا؟ سنو بھائی, بدیانتی کی سزا. کہ یہ غلہ گندم بیچا کرتا تھا, گندم بیچتا تھا, تو جو بوری یہ نکالتا اس بوری میں سے کھولتا اور اپنے گھر کی ضرورت کے برابر گندم نکال لیتا, پھر اس کی جگہ بھوسا بھر دیتا تھا, بھوسا بھر کے ہلا دیتا, پورا کر دیتا. اس طرح یہ مال بیچا کرتا تھا اور بدیانتی کرتا تھا. کہاں پھر اسی سزا کا حقدار ہے, اسی سزا کا حقدار ہے. بدیانتی اتنا بڑا جرم ہے. تیسری چیز میرے بھائی, وعدہ وفا کرو, وعدہ پورا کیا کرو. آج اس وعدے وفا کو پورا نہ کرنے کے لیے سب سے بڑا بہانہ بتا کیا چیز ہے؟ بولو بھائی. یہ چیک. کسی کو کیپسول یا گولی دینی ہو نا, چیک دے دو اس کو, جو بھی, وہی مطمئن ہو جاتا ہے. پھر وہ چیک 20-25 آدمیوں کے پاس گھوم کر واپس مالک کے پاس آ جاتا ہے کہ کیش ہی نہیں ہویا. وہ کہا پیسے ہوں گے تو کیش ہوئے گا نا. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو, ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے اپنے وعدے پورا کیا کرو. اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا, اے میرے بندو وعدے پورے کیا کرو, قیامت کے دن میں اس کے بارے میں پوچھوں گا. اللہ پوچھے گا وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا. آگے سنو, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق کی بڑی نشانیاں ہیں, اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. منافق کی نشانی بتائی ہے. آگے سنو, ہوئے ہوئے, اس امت کی مقدر کی کشتی کو ڈبونے میں ان تاجروں کا بھی بڑا ہاتھ ہے, معذرت کے ساتھ, ان مزدوروں کا بھی بڑا ہاتھ ہے, ان کام کرنے والوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے, ریڑھی والوں کا, دکانداروں کا بھی بڑا ہاتھ ہے, معذرت کے ساتھ. اللہ ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں, اللہ ماشاءاللہ, سب ایک جیسے نہیں ہوتے. میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جس امت میں وعدہ خلافی ہوگی اللہ دشمن کو اس پر مسلط کر دے گا. آج مسلط ہے کہ نہیں ہے؟ دشمن غیر بھی ہوتا ہے, اپنا بھی ہوتا ہے. دشمن غیر بھی ہوتا ہے, اپنا بھی ہوتا ہے, اور کبھی غیروں کی وجہ سے اپنا مسلط ہو جاتا ہے جو ظلم کا بازار گرم کر کے رکھتا ہے. یہ نحوست ہے کہ میرا وعدہ کرنے والا وعدے کو پورا نہیں کرتا. اللہ نے یہ عذاب کی شکل نازل فرما دی کہ دشمن سے کیا مراد؟ نہ بڑوں کا لحاظ, نہ بچوں کا لحاظ, نہ عورتوں کی حیا, نہ غریب کا درد, نہ مسکین کا درد, نہ بیواؤں کا درد, نہ بھوکے کی تکلیف کا احساس, نہ پیاسے کی تکلیف کا احساس. لوگ مرتے ہیں, مرنے دیں, میں پرسکون ہوں, میں مطمئن ہوں. ٹھنڈا بغیرت جسے کہتے ہیں, ٹھنڈا بغیرت, کہ پوری دنیا مرتی ہے, مرتے رہے, میں مطمئن ہوں کہ میری قوم بڑی ترقی کر رہی, میری قوم بڑی خوشحال ہے, میرا ملک آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. یہ نتیجہ ہے وعدہ وفا نہ کرنے کا. اپنا عمل دیکھو, میں کسی کو گالی نہیں نکالتا, اپنا عمل دیکھو. دوسرا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب دکاندار یا تاجر ناپ تول میں کمی کرے گا, ناپ تول میں کمی کا کیا مطلب؟ لینے کا پیمانہ اور دینے کا پیمانہ اور, کہنا کچھ دینا کچھ.
یہ بھی ناپ تول میں کمی میں شمار ہوتا ہے. اللہ قحط مسلط کر دے گا, چیزوں کو اللہ ختم کر دے گا, یا چیزیں ہوں گی اتنی مہنگی ہوں گی کہ میرے اور آپ کے دسترس میں نہیں ہوں گی, اس کو کوئی خرید نہ سکے گا. یہ بھی قحط کی ایک شکل ہے. اور سنو بھائی, تیاری کرو, قحط کی ایک اور شکل آ رہی ہے کہ یہ پورے پاکستان میں جتنی بھی زرخیز زمینیں ہیں جن سے ہمیں غلہ ملتا ہے, گندم ملتا ہے, ان ساریوں کو سوسائٹی بنا کر مکانات بنائے جا رہے ہیں. چند سال ہیں کہ یہ ساری زرخیز زمینیں مکان ہوں گے, اور پھر زمین سے کوئی پھل پھول اور کوئی غلہ اناج نہیں نکلے گا. تمہیں باہر سے خریدنی پڑیں گی اور مہنگے داموں خریدنی پڑیں گی. کسی کے بس میں ہوگا لینا, کسی کے بس میں ہوگا نہ لینا. یہ بھی قحط کی ایک شکل ہے. آ رہی ہے یہ, تیار ہو جاؤ. اگر میں نے اپنا عمل نہ بدلا, پھر میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جب مالدار جس پر زکات واجب ہوتی ہے اپنی زکات روک لیتا ہے, اللہ بارشیں روک لیتا ہے. 100 میں سے کتنے زکات والے زکات دیتے؟ اللہ کی قسم, پورے پاکستان کا مالدار صحیح معنوں میں زکات دینا شروع کر دے, آپ کے پورے پاکستان میں کوئی غریب نہ رہے, کوئی بھوکا نہ سوئے, کوئی ننگا نہ سوئے, کوئی فاقوں کی وجہ سے خودکشیاں نہ کرے, کوئی بچی اپنی جو ہے وہ جوانی کو لے کر دیوار کے سائے میں بوڑھی نہ ہو جائے, وہ بھی شادی پا کر عزت کے ساتھ اپنے گھر میں جا کے ٹھہر جائے, اگر مالدار صحیح معنوں میں اپنی تجارت نکالتے. جو مالدار تجارت نہیں دے رہا وہ اللہ کا بھی مجرم ہے, لوگوں کا بھی مجرم ہے. اسے بھائی اگر وعدہ کرو اللہ کا واسطہ وعدہ پورا کرو. ایک آدمی نے وعدہ کیا اور نیت یہ کہ میں نے پورا نہیں کرنا, ان ساری سزاؤں کا حقدار ہے. ایک آدمی نے وعدہ کیا اور کہا میں پوری کوشش کروں گا, میں نے یہ اس تاریخ تک یہ آپ کو پیسے دینے دینے, یہ چیز دینی ہے, نہ دے سکا, یہ مجرم نہیں ہوگا. اور سنو, مجھے حوالہ نہ مل سکا, میں رات بھر ڈھونڈتا رہا, حدیث کے الفاظ ذہن میں ہیں کہ جو وعدہ پورے کرنے کی نیت سے وعدہ کرتا ہے اللہ زمین آسمان اس کی مدد میں لگا دیتے. لیکن ساری نیت ہی پیڑی ہوندی ہے کہ اب تو اس کو ٹرخاؤ, آگے دیکھیں گے جب تاریخ آئے گی. اور کسی دکاندار تاجر سے بات کر لو, بھائی جان یہ شریعت میں ایسا نہیں, مولوی صاحب شریعت کو سائڈ پہ رکھیں, کاروباری بات کریں. تو یہ کاروبار جس میں نظام مصطفیٰ نہیں ہے یہ سکون کا ذریعہ بنے گا. کبھی بھی یہ اس کاروبار سے آنا والا پیسہ تمہارے دل کو سکون نہ دے سکے گا. یہ پچھلے ہفتے میں 2 سے بات کر رہے تھے, وہ کہنے لگا میرے مالک نے 3 کروڑ کی گاڑی لی ہے, 3 کروڑ کی گاڑی لی ہے. گاڑی لینے کے بعد کہنے لگا یار کوئی دلی خوشی نہیں ہوئی, کوئی مزہ نہیں آیا, 3 کروڑ لگا دیا, مزہ نہیں آیا. ایسا ہوگا, جتنا پیسہ آئے گا بے چینی بڑھتی جائے گی, بے قراری بڑھتی جائے گی, بے سکونی بڑھتی جائے گی. اس لیے بھائی امانت دار بنو اور وعدہ پورا کرو. دوسرا, آخری بات, دوسرا جو نقصان اس وقت مارکیٹوں میں چیزوں کا شارٹ ہو جانا, اس کے بھی ذمہ دار ہم تو ہر بات اللہ پہ ڈال دیتے ہیں یا حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں, اپنے آپ کی جھولی جھاڑ دیتے ہیں کہ میرے تو وہ ڈاکو جنید بغدادی کوئی نہیں, اپنے آپ کو ہم نہیں دیکھتے. یہ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں, مال سٹاک کر لیتے ہیں, مارکیٹ میں نہیں آنے دیتے. کیوں؟ اس کو مہنگا ہونے دو, اس کا ریٹ بڑھنے دو, پھر مارکیٹ میں نکالیں گے. سنو بھائی, ذخیرہ اندوزی کرنے والا جس شکل میں بھی ہے, جس چیز کا بھی ہے, صرف آٹا چینی کی بات نہیں کر رہا, ہر چیز کہ جس کی مارکیٹ میں لوگوں کو ضرورت ہے اس کو روک لینا, اس نیت سے اس کی قیمت بڑھ جائے, اٹھاؤ ابن ماجہ کی حدیث تو میں سنانے لگا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبی سے باہر نکلے تو دیکھا گندم کا ڈھیر لگا ہوا. ابھی یہ کس کے لیے ہے؟ کہا جی بکنے کے لیے آیا ہے. اس وقت مکہ میں مدینہ میں ضرورت تھی گندم کی. کہا بھی اللہ اس کے مالک کو برکت دے, اس کے مال میں برکت دے. کہا حضرت یہ گندم ذخیرہ اندوزی کی گئی تھی کہ مہنگے داموں بیچیں گے, اب اس کے دام بڑھ گئے ہیں اس لیے اس کو باہر نکالا ہے. کہ یہ کرنے والا کون ہے؟
کہا جی ایک تو فروخ ہے، دوسرا آپ کا آزاد کردہ غلام ہے، کہا دونوں کو بلاؤ، دونوں کو بلایا۔ کبھی یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ انہوں نے وہی بات کی جو آج کا تاجر کہتا ہے، آج کا دکاندار کہتا ہے، آج کا ذخیرہ اندوزی کرنے والا کہتا ہے۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین ہم نے خریدا ہے، ہمارا مال ہے، ہم جب چاہیں بیچیں، جتنا کا چاہیں بیچیں۔ اس نے یہ جواب دیا، عمر بن خطاب کی سنو، کہا میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ جو ذخیرہ اندوزی اس لیے کرتا ہے کہ قیمت مہنگی ہو پھر میں بیچوں گا، اللہ اس کو 2 سزاؤں میں سے ایک سزا ضرور دے گا، ایک سزا ضرور۔ ایک سزا پہلی، یا تو وہ مفلس ہو جائے گا، یعنی غریب و کنگال ہو جائے گا، یا کنگال نہ ہوا اللہ اس کو کوڑ کا مرض لگا دے گا، جسم میں پیپ اور خون اور اس کا گوشت گلنا شروع ہو جائے گا اور گرنا شروع ہو جائے گا۔ ان 2 سزاؤں میں ایک سزا ضرور ملے گی۔ فروخ نے جب سنا رنگ اڑ گیا، امیر المومنین میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ دوسرا غلام وہ یہی کہنے لگا امیر المومنین کچھ نہیں ہوتا، میرا مال ہے، میں جیسے مرضی بیچوں، ایسے ہی چلا گیا۔ علماء صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا وہ کوڑ کے مرض میں مرا تھا، کوڑ کے مرض میں مرا، اس کے جسم میں خون پیپ گندا پہ گیا، پڑ گیا اور جسم سے گوشت اس کا گرنا شروع ہو گیا۔ میرے نبی کی زبان سے نکلے الفاظ ہو کے رہیں گے۔ تو یہ مہنگائی کرنے کے ذمہ دار یہ ذخیرہ اندوز کرنے والے بھی ہیں۔ رہن دو، یہ روک، وہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ ریٹ بڑھے گا، ریٹ بڑھے گا، مال جمع کرو جمع کرو جمع کرو، بیچنا نہیں ہے، جمع کرو جتنا کر سکتے ہو۔ یہ تاجر، یہ دکاندار سب سے پہلے تجارت کو برباد کرنے کے لیے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتے۔ تو اس لیے بھائیو آپ سے گزارش یہ ہے کہ کاروباری نظام اچھا کرنا ہے، میرے نبی کے اصولوں پہ آؤ، سچائی پہ آؤ، امانت داری پہ آؤ، دیانت داری پہ آؤ، وعدہ وفا کرو، اور ذخیرہ اندوزی نہ کرو، بے عیب چیز کو بیچو، عیب والی چیز نہ بیچو، بتا کر بیچو اس میں یہ عیب ہے بھائی، وہ لے یا نہ لے کوئی بات نہیں۔ اور لینے دینے میں بھاؤ تاؤ بھی کرو بھائی، بھاؤ تاؤ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو آپ کی دکانوں پر جو لکھا ہوتا ہے نا بھی خریدا ہوا مال واپس نہ ہوگا، اللہ کی قسم یہ سارے دکاندار، سارے تاجر میرے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو مال تم نے بیچا اور بیچنے والا، خریدنے والا تیرے پاس واپس لے آیا صحیح سالم، اس میں کوئی عیب نہیں نکالا اور اس کو پسند نہیں آئی، کوئی مجبوری بن گئی واپس کر رہا ہے، اس کو رکھ لینا، اس کو رکھ لینا۔ قیامت کے دن جب تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو تیرے سارے گناہوں کا دفتر صاف ہو چکا ہوگا۔ نہیں سانا تو پیہا چاہیے کی جی، پیہا پنجابی کیا کہتے ہیں؟ پیہا لے آپ، پیہا پیسے کو خدا بنایا ہوا ہے۔ بتاؤ بھائی اس میں عمران خان کا قصور ہے جو کام ہم کر رہے ہیں؟ میں اس کی وہ تائید نہیں کر رہا، نواز شریف صاحب کا، چاچا زرداری دا، جیسے ہمارے کام ہیں پھر یہی لوگ آئیں گے، یہی لوگ آئیں گے، پھر کوئی دیندار نہیں آئے گا تم لوگوں پر۔ اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ ان کاروباری اصول پہ آؤ، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دو اللہ عمل کی توفیق۔